تھکے ہی تھکے رہتے ہیں، ہر وقت ہم گھر سے باہر ہوتے ہیں دنیا کمانے کے لیے۔ اور آپ تھوڑا اندازہ کریں اس بات کا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، اگر روزہ آسانی سے گزر جائے تو افطاری کا اتنا مزہ نہیں آتا، لیکن وہ روزہ جس کے اندر بندے کو پیاس بھی لگی ہوئی ہو، بھوک بھی لگی ہوئی ہو، جب وہ بندہ افطاری کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو یقیناً ہر وہ عبادت جس کے اندر بندہ تھک جاتا ہے تو پھر ہی وہ سکون اور اطمینان عبادت کا بندے کو حاصل ہوتا ہے، اور اللہ بھی اسی سے راضی ہوتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم سورۃ کہف کے حوالے سے کل بات کر چکے تھے کہ ہم اصحاب کہف کا مختصراً واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ 16واں پارہ ہے آج، تو اس کے اندر بھی سورۃ کہف کا کچھ حصہ ہے۔ تو یہ کہف جو ہے یہ اصحاب کہف کے نام سے سورت کا نام کہف رکھا گیا ہے۔ کہف والے لوگ، غار والے لوگ، ان کا واقعہ کیا تھا؟ مختصراً یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ لوگ تھے، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا، اور جو بھی اسلام قبول کرتا اس وقت سیدنا عیسیٰ کے پر ایمان لاتا تو اس کو قتل کر دیتا، سولی پر لٹکا دیتا یا مار دیتا، کسی کو زندہ نہیں چھوڑتا تھا، اس قدر اس نے ظلم برپا کیا ہوا تھا۔ تو یہ اصحاب کہف کے چند لوگ تھے جن کے تعداد کے حوالے سے اللہ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا کہ اللہ کے علاوہ ان کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں حکمت رکھی کہ اللہ نے تعداد نہیں بتلائی، بلکہ اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ اصحاب کہف کے لیے تمہارے لیے عبرت ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ لوگ نکلے، گھروں سے نکلے، انہوں نے کہا کہ کہیں جا کر چھپ جاتے ہیں، اور رات کا ٹائم ہوگا تو پھر کسی اور علاقے میں چلے جائیں گے تاکہ بادشاہ کے ظلم سے بچ سکے۔ یہ نکلے تو ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کا پالتو کتا بھی تھا، وہ بھی اس کے ساتھ چل پڑا، اور روایات میں آتا ہے کہ کوشش کی گئی کہ اس کتے کو روکا جائے لیکن کتا نہیں روکا، وہ ساتھ ہی چل پڑا۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی۔ یہ سارے آئے اور ایک غار کے اندر چھپ گئے، اور یہ کہا کہ جب رات ہوگی تو ہم یہاں سے کوچ کریں گے، کسی اور علاقے چلے جائیں گے۔ اب یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، اس وقت سیدنا عیسیٰ پر ایمان لائے تھے، لیکن اپنی زندگی جان بچانے کے لیے وہ علاقے سے نکلے۔ اب یہ ایک غار کے اندر آ کر چھپ گئے، اور ان کا کتا بھی وہاں پر، قرآن مجید میں بھی آیات ہے کہ ان کا کتا بھی گھات لگائے ہوئے اس غار کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی۔ اب یہ اندر تھے، کتنا عرصہ تک وہ اندر تھے ان کو پتہ نہیں چلا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند دے دی، بلکہ موت ہی دے دی۔ 309 سال تک ان کو موت واقع رہی، 309 سال۔ اب یہ واقعہ کس طرح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے بادشاہوں کو نصیحت کرنی تھی۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے لوگوں کی عمریں بڑی ہوتی تھی، 1000 سال تک بھی ہوتی تھی، 900 سال تک بھی ہوتی تھی۔ تو جو بادشاہ تھا وہ مسلمان ہو گیا، پہلے تو اس نے تختی لگوائی تھی، ان کے نام لکھوائے اور لگوا دی، کہا کہ جہاں کہیں یہ لوگ ملے تو ان کی اطلاع دیں، فوراً ان کو یا تو قتل کر دیا جائے یا میرے پاس پیش کیا جائے۔ یہ اس نے سختی سے آرڈر جاری کیا۔ بعد میں وہ خود سیدنا عیسیٰ پر ایمان لایا۔ اب اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، لوگ نہیں مانتے کہ قیامت بھی ہوگی، مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے، اس لیے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اللہ ایسی نشانی دکھا دے کہ جس نشانی سے لوگ مان جائیں کہ اللہ واقع دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اب یہ لوگ غار میں تھے، 309 سال گزر گئے۔ 309 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی۔ انہوں نے یہی سوچا کہ ایک آدھا دن ہوا ہوگا ہمیں سوئے ہوئے، ابھی ایک ساتھی کو بھیجا کہ ہمیں شدید بھوک لگی ہے، پیسے دے کر، کرنسی اس وقت کی جو تھی دے کر بھیجا کہ جاؤ کچھ تازہ کھانا لے کر آؤ شہر سے، تاکہ ہم وہ نوش کریں تو ہماری جو ہے بھوک ختم ہو جائے۔ اس کو یہ کہا کہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم یہاں ہیں، چھپ کر جاؤ، ہوٹل سے جا کر کھانا لے آؤ۔ اب یہ ایک ساتھی گیا باہر، ڈرتا ڈراتا گیا، اور اس وقت دیکھا، بڑا حیران ہوا کہ سارا ماحول ہی تبدیل ہے، گھر تبدیل ہیں، گلیاں تبدیل ہیں، لیکن یہ پریشان ہوتا ہوا گیا،
اور ایک ہوٹل پہ گیا، وہاں سے اس نے کھانا لیا، کھانا پیک کروایا۔ اس کے بعد جب اس نے پیسے دیے تو ہوٹل والے نے اس کو پکڑ لیا، کہا کہ یہ تو پیسے بہت پرانے ہیں، یہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ تو نے کوئی حکومت کا خزانہ چوری کیا یا کوئی ایسا معاملہ ہے، یہ بہت پرانی کرنسی کہاں سے لائے ہو؟ اس کو پکڑ لیا۔ تو پھر بادشاہ تک اطلاع پہنچی، بادشاہ نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ معاملہ ہے، یہ کرنسی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تمہارے دوسرے ساتھی کہاں ہیں؟ بادشاہ جان گیا تھا کہ یہ وہی ہیں جن کے نام لکھ کر ہم نے تختی لگا دی تھی۔ بادشاہ نے کہا اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے 100 سال گزر گئے ہیں، اب ہمیں ساتھ لے جاؤ اپنے ساتھیوں کے پاس، دوبارہ ان کو واپسی ہم لے آتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہو گئے، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دوبارہ موت طاری کر دی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی دکھائی کہ اللہ تعالیٰ مرنے والے کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، چاہے کتنے سال گزر جائے، چاہے وہ بوسیدہ ہو جائے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ سورۃ کہف کے اندر ذکر ہوا ہے۔ یہ سورت، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہیں۔ آپ نے فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، جس نے سورۃ کہف کی شروع کی 10 آیات کو حفظ کر لیا، اصیب من فتنۃ الدجال، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک اس کو خاص نور عطا کرتا ہے۔ وہ نور کیسا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، بندے کو دین کی توفیق ہوتی ہے، عمل کی توفیق ہوتی ہے، اس طرح کی تشریحات محدثین نے بیان کی ہے۔ تو خاص اللہ نور عطا کرتا ہے ایک ہفتے کے لیے، جو ایک دن جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے۔ تو اس سورت کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور جو اصحاب کہف تھے وہ بھی اللہ کے ولی تھے، ان کا قصہ بھی ان کے اندر، اس سورت کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ایک اہم قصہ بیان کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر کا۔ وہ قصہ کیسے تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن بڑی اچھی تقریر کی، بڑی زبردست بیان کیا، تقریر کی، خطابت بہت اچھی کی، جس کے بعد کسی نے حاضرین میں سے اٹھ کر سوال کر لیا کہ اے موسیٰ یہ بتلاؤ کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو سیدنا موسیٰ نے کہا کہ میں ہوں۔ حقیقت کو دیکھا جائے تو انہوں نے صحیح کہا تھا، کیونکہ وہ وقت کے نبی تھے، رسول تھے، اس لیے اس وقت اللہ نے انہی کو علم دیا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ لیکن اللہ کو یہ الفاظ پسند نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تجھ سے بڑے اس کائنات کے اندر میرے اور بندے بھی علم والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدنا موسیٰ نے پھر کیا کیا؟ فوراً عاجزی دکھائی۔ یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہوں گے، لیکن نہیں، فوراً عاجزی دکھائی، کہا کہ اللہ اگر مجھ سے بھی بڑے کوئی علم والے ہیں تو مجھے وہ بتلاؤ، میں ان سے علم سیکھوں تاکہ میرا علم اور بڑھ جائے۔ پھر اللہ نے راستہ بتلایا، سیدنا خضر سے جا کے ملاقات ہوئی۔ مختصراً یہ ہے کہ ان کے ساتھ جب سفر ہوا، انہوں نے شرط لگائی کہ مجھ سے سوال نہ کرنا، سوال کرنے کی شرط لگائی کہ سوال کوئی نہ کرنا، کوئی بھی معاملہ دیکھو خاموش رہنا۔ لیکن سیدنا موسیٰ وقت کے پیغمبر تھے، برداشت نہ کر سکے، کشتی میں سوار ہوئے۔ سیدنا خضر نے کشتی میں نشان کر دیا اور کشتی کے ایک تختے کو توڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے، ہو سکتا ہے لوگ اس سے ہلاک ہو جائیں۔ سیدنا خضر نے کہا کہ میں نے کہا تھا سوال نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آئندہ سوال نہیں ہوگا، معذرت کرتا ہوں۔ پھر آگے چلے، سیدنا موسیٰ کے سامنے سیدنا خضر نے ایک بچے کو تھپڑ مارا، وہ فوت ہو گیا، مار دیا، اس کو ہلاک کر دیا۔ سیدنا موسیٰ نے کہا یہ کام آپ نے بڑا غلط کیا ہے، کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ سیدنا موسیٰ نے کہا میں معذرت کرتا ہوں، آئندہ سوال نہیں ہوگا۔ لیکن سیدنا خضر نے کہا کہ اب اگر آپ نے سوال کیا تو وہ آخری سوال ہوگا، اس کے بعد کوئی علم اگلا آپ کو نہیں ملنے والا۔ پھر ایک بستی میں گئے، ان سے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا، انہوں نے مہمانی نہیں کی۔ تو سیدنا خضر نے کیا کیا؟ ایک دیوار جو بوسیدہ گرنے کے قریب تھی اس کو ٹھیک کر دیا، کھڑا کر دیا۔ سیدنا موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ اس کی اجرت لے لیتے تو ہمیں کچھ حاصل ہو جاتا، ہماری بھوک مٹ جاتی، ہمیں ضرورت پوری ہو جاتی۔ تو سیدنا خضر نے کہا کہ بس اب میں کوئی علم آپ کے لیے آگے نہیں بتلاؤں گا، بس یہ جو باتیں تھیں ان کا مطلب میں بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ تھی کہ میں کشتی کو جو نشان کیا، جو سوراخ کیا تھا، اس کی یہ وجہ تھی آگے بادشاہ تھا اور وہ قبضہ کر لیتا، اور یہ کشتی غریبوں کی تھی، اس پر قبضہ ہو جاتا، پھر ان کا گزر سفر کیسے ہوتا۔
یہ اللہ کی طرف سے مجھے علم تھا، حکم تھا، میں نے یہ معاملہ کیا۔ پھر جو بچے کو میں نے قتل کیا اس کے والدین بڑے نیک ہیں اور یہ بڑا ہو کر ان کا نافرمان بنتا، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے حکم تھا، اس لیے میں نے اس کو ہلاک کر دیا، اللہ ان کو نیک صالح اولاد دے گا۔ پھر تیسری جو بات انہوں نے کہا، جو میں نے یہ دیوار کھڑی کر دی اس کے نیچے 2 یتیم بچے ہیں، ان کا ایک خزانہ ہے، اگر یہ دیوار گر جاتی لوگ ان کا خزانہ اٹھا کر لوٹ لیتے، اس لیے میں نے کھڑی کر دی تاکہ وہ بڑے ہوں تو خود اپنا خزانہ نکالے۔ یہ بات تھی، یہ وجہ تھی کہ یہ میں نے معاملات کیے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ تنبیہ کی اور یہ بتلایا کہ جو علم والا ہوتا ہے اس کی خدمت بھی کرنی پڑتی ہے، جو علم والا ہوتا ہے اس کی بات بھی ماننی پڑتی ہے، جو علم والا ہوتا ہے اس کا احترام بھی کرنا ہوتا ہے۔ حالانکہ وہاں باتیں بڑی ہوئی لیکن سیدنا موسیٰ نے برداشت کیا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کو علم حاصل کرنا تھا۔ اگر چاہتے غصہ ہو جاتے، کہتے میں وقت کا نبی ہوں تو مجھ پر پابندیاں لگاتا ہے، مجھ سے سوال نہیں کرنے دیتا، یہ وہ نہیں، لیکن اس کے اندر واقعہ کے اندر بڑی حکمتیں ہیں۔ تو اس کے بعد اسی سورۃ کہف کے اندر ایک اور واقعہ ہے ذوالقرنین کا۔ یہ وقت کا بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت دی تھی کہ اس نے بڑا دنیا کا سفر کیا، مغرب تک سفر کیا، جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک پہنچا، پھر مشرق تک سفر شروع کیا، جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں تک پہنچا۔ اب یہ معاملہ انہوں نے دیکھ لیا، ایک جگہ پہنچا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک بستی آباد تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک قوم سے بڑے پریشان ہیں، وہ ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، جو ہیں یاجوج و ماجوج۔ قرآن مجید میں یہ سورۃ کہف میں تذکرہ ہے، ہمیں ان سے نجات دے دیجئے۔ اس بادشاہ سے مطالبہ کیا تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ معاملہ طے کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک مضبوط دیوار بنائی دونوں پہاڑوں کے درمیان، جو ان کے لیے راستہ بند ہو گیا۔ اب یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان بند ہو گئے اور آگے نہیں آ سکتے تھے۔ قوم والے بستی والوں کو انہوں نے کہا کہ اب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایک سوراخ بھی دیوار میں نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا حکم تھا، یہ اللہ کا معاملہ تھا، اللہ نے مجھے طاقت دی، میں نے یہ دیوار کھڑی کر دی۔ تو یہ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو بند کر دیا اور یہ کہا کہ اللہ کا جب حکم ہوگا تو یہ نکلیں گے، اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں کہ یاجوج و ماجوج دنیا میں آئیں گے قیامت کے قریب۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی صورت کے اندر ہے، صورت مریم کے اندر۔ اور پھر سیدنا زکریا کا اولاد مانگنا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا زکریا علیہ السلام کو بیٹا دیا یحییٰ۔ یہاں ایک بہت بڑی نصیحت ہے، وہ نصیحت یہ ہے کہ انہوں نے دعا مانگی، محراب میں چھپ کر دعا مانگتے تھے اللہ سے کہ اللہ میں تجھ سے اولاد کی دعا مانگتا ہوں۔ کیوں چھپ کر دعا مانگتے تھے؟ اس لیے کہ سیدنا زکریا کہتے ہیں رب، اے اللہ، اے میرے رب، میری جو ہے ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں اور میں چھپ کر مانگ رہا ہوں دعا، لیکن تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ تو مجھے اولاد دے دے۔ اب یہاں کیا معاملہ تھا؟ اگر لوگ بولتے تو لوگ دیکھتے، لوگ کہتے کہ یہ اس وقت بھی اللہ سے اولاد مانگ رہا ہے، چھپ کر دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے۔ یہاں نصیحت ہے کہ ان لوگوں کو جو لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، فقیروں کے پاس جاتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، یہاں زکریا علیہ السلام جنہوں نے اللہ سے دعا کیے اور بڑھاپے کے اندر دعا کرتے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ سیدنا ابراہیم نے بھی بڑھاپے میں دعا مانگی، اللہ نے دونوں کو اولاد دی، سیدنا ابراہیم کو بھی دی اور سیدنا زکریا کو بھی دی، جہاں سے نصیحت ہے کہ ہمیشہ اولاد اپنے رب سے مانگے، اللہ راضی ہو گیا تو مشکل نہیں ہے، بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ اولاد دینے پر قادر ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی سورۃ طٰہٰ کے اندر موجود ہے اور سیدنا عیسیٰ کا قصہ سورۃ مریم کے اندر ہے۔ تو یہ دونوں قصے انشاءاللہ ہم کل مختصراً آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اے پیغمبر آپ اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دیں اور اس پر سختی کریں، اس پر پابندی کریں، خود بھی پابندی کریں، نماز پر خود بھی پابندی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی پابندی کروائیں۔ یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ جب اللہ اپنے پیغمبر پر سختی فرما رہا ہے کہ آپ پابندی سے نماز پڑھیں تو امتیوں کے لیے تو ویسے ہی پابندی اور سختی ہے، تو اس لیے نماز کی بھی پابندی کرنی چاہیے، وقت کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز کو
ضائع نہیں کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔